کچھ آنسو آواز نہیں کرتے مگر دل چیر دیتے ہیں۔ جب اولاد اپنی ماں سے منہ موڑ لے تو ماں بد دعا نہیں دیتی، بس خاموشی سے رب کو سب سونپ دیتی ہے، اور پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ رب بھی ناراض ہو گیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک گستاخ بیٹے کی جسے سمجھ آنے میں بہت دیر لگ گئی۔ انجام جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ یہ ایک خاموش سا محلہ تھا جہاں ایک سادہ مگر باعزت گھر میں زینب نام کی ماں اپنی دنیا بسائے بیٹھی تھی۔ زینب ہر صبح دعاؤں کے ساتھ دن کا آغاز کرتی۔ اس کے ہاتھ ناشتہ بناتے اور دل صرف ایک دعا مانگتا کہ اس کا بیٹا ہمیشہ خوش رہے۔ مگر اسی گھر میں احمد نام کا بیٹا اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ماں کی آواز اس کے لیے صرف شور بن چکی تھی۔ زینب نرمی سے آواز دیتی ہے، بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ماں کی آواز میں محبت تھی مگر بیٹے کے دل میں جگہ نہیں۔ احمد وقت کو دیکھتا ہے اور بے چینی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کے لہجے میں جلدی ہے مگر احساس نہیں۔ ماں دسترخوان سجا دیتی ہے، بیٹا نظریں چرا لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خاموشی بول رہی تھی۔ زینب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی، کیونکہ ماں اپنے دکھ لفظوں میں نہیں ڈھالتی۔ شام کے وقت زینب صحن میں بیٹھ کر تسبیح گھماتی ہے اور رب سے کہتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو سیدھی راہ دکھا دینا۔ رات گزر جاتی ہے، احمد دیر سے گھر لوٹتا ہے اور ماں بس دروازے کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے۔ بخار میں تپتی ماں بس اتنا کہتی ہے، بیٹا ذرا پانی دے دو، اور بیٹا غصے میں بولتا ہے، میں خود تھکا ہوا آیا ہوں، آپ خود ہی پانی لے لیں، اور زینب خود ہی پانی لے لیتی ہے۔ اس لمحے وہ یہ نہیں جانتا کہ ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آسمان گواہ بنتا ہے۔ زینب ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، یا اللہ میں نے اسے تیرے حوالے کیا۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ماں کی آہ تھی۔ اگلے دن احمد کی زندگی بکھرنے لگتی ہے۔ دفتر میں دباؤ، دل میں بے چینی۔ احمد کو کسی غلطی پر نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہاں کوئی ماں نہیں تھی جو کہتی، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ نوکری چھن جاتی ہے اور غرور کاغذ کے ایک ٹکڑے کی طرح ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ اکیلا احمد بادلوں کے نیچے کھڑا سوچتا ہے کہ سب کچھ کہاں غلط ہو گیا۔ گھر آ کر غصہ ماں پر نکلتا ہے اور ماں خاموشی سے سب سہ لیتی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لہجے میں بد دعا نہیں۔ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ماں سہارا لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر آخری حد پر تھا۔ رات کو احمد بیمار پڑ جاتا ہے۔ تنہائی میں ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل میں خوف اترتا ہے کہ شاید رب بھی ناراض ہو گیا ہے۔ میں اپنی ماں سے بہت گستاخی کرتا رہا ہوں، یہ سب اسی کی سزا ہے۔ کمزور آواز میں وہ بس اتنا کہتا ہے، امی۔ ماں بستر پر لیٹی ہے کمزور مگر دل اب بھی بیٹے کے لیے دھڑک رہا ہے۔ احمد ماں کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور پہلی بار دل سے رو پڑتا ہے۔ ماں آنکھیں کھولتی ہے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے کہہ رہی ہو، میں تو پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ اسی رات احمد تنہا بیٹھا سوچتا ہے کہ ماں کی گستاخی صرف ماں کو نہیں، رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور آنسو بہتے ہیں۔ یہ آنسو ندامت کے تھے، توبہ کے تھے۔ صبح وہ ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سر جھکا کر، امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت غلط تھا، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مگر لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ ماں معاف کرنا جانتی ہے۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور دعا دیتی ہے، اللہ تجھے کامیاب کرے بیٹا۔ احمد کو اپنا بچپن یاد آتا ہے جب یہی ماں راتوں کو جاگ کر اسے سلاتی تھی۔ آج وہی بیٹا کھڑا ہے اور شرمندگی سے آنسو بہا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگلی صبح احمد خود باورچی خانے میں کھڑا ہے، ناشتہ بنا رہا ہے ماں کے لیے۔ یہ ناشتہ نہیں تھا، یہ خدمت تھی، یہ توبہ تھی۔ وہ ماں کے لیے کرسی کھینچتا ہے اور زینب حیرت سے دیکھتی رہ جاتی ہے۔
माँ और बेटा इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं और घर फिर से जन्नत बन जाता है, क्योंकि जो अपनी माँ का एहतराम करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें